السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے ریکرشن کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے فنکشن اور سیکوینسز کو ریکرسively ڈیفائن کیا تھا. اب ہم نے کچھ ایسے کنسیپٹس جن سے ہم آلریڈی فیملیئر ہیں ان کو ہم ریڈیفائن کریں گے یوزنگ ریکرسو ڈیفینیشنز. ہم پہلے سیٹس کو ڈیفائن کریں گے یوزنگ ریکرسو ڈیفینیشنز. پھر ہم سیٹس کی یونین انٹرسیکشن کو ڈیفائن کریں گے اور اسی طرح ایڈیشن کو اور ملٹیپلیکیشن کو، سم کو اور پروڈکٹ کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے ریکرسولی. پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو ریکرشن کی امپورٹنس ایمفیسائز کی تھی. میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کمپیوٹر سائنس میں ریکرشن کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ہم اکثر کسی کنسیپٹ کو مختلف طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. جیسے فنکشنز کو وی کین ڈیفائن یوزنگ اے فارمولا اور وی کین ڈیفائن اٹ یوزنگ ریکرسو ڈیفینیشن. عام طور پہ کمپیوٹر امپلیمنٹیشن کے لیے ریکرسو ڈیفینیشن جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل رہتی ہے. ہر ڈیفینیشن کی اپنی ایڈوانٹیجز ہوں گی. جب آپ کسی فنکشن کو مثال کے طور پہ اگر ڈیفائن کر رہے ہیں یوزنگ اے فارمولا یا اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں یوزنگ ریکرشن، دیر ول بی سم ٹریڈ آفس. ہو سکتا ہے کہ فارمولے والی ڈیفینیشن بہتر ہو کسی لحاظ سے، اور ہو سکتا ہے کہ ریکرشن والی ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی لحاظ سے بہتر ہو. اب یہ آپ کا کام ہوگا، اگر آپ کسی پروگرام کو لکھ رہے ہیں تو کس ڈیفینیشن کو آپ پریفر کرتے ہیں. اب یہ تو ہم نے نوٹ کیا تھا کہ چند ایگزامپلس میں بھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ فنکشنز میں ہم نے ایسی ایگزامپلس دیکھی تھی کہ ان کو دونوں طریقوں سے ہم نے ڈیفائن کر کے دیکھا تھا. اچھا، ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ریکرسو ڈیفینیشن جو ہے وہ بس عام طور پہ ریلیٹیولی ایزی ہوتی ہے. جیسے ہم نے فیبوناچی سیکوینس کو ڈیفائن کیا تھا اور اس کی ڈیفینیشن بڑی سمپل تھی. ہم نے پہلے اس کی دو ٹرمز کو 1 کے برابر لے لیا، f0 کو اور f1 کو ہم نے 1 کے برابر لے لیا. پھر ہم نے ایک ریلیشن لکھی جس میں ہم نے کہا کہ fk از اے سم آف پریویس ٹو ٹرمز fk-1 اینڈ fk-2 اور اٹس ویری سمپل ڈیفینیشن. اچھا، اگر آپ چاہیں کہ اسی فیبوناچی سیکوینس کو کسی فارمولے کے ذریعے ڈیفائن کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اٹ از ویری ویری کمپلیکیٹڈ. ایکچولی اس کا فارمولا آپ کی کتاب میں گیون ہے، تو آپ اس کو کتاب میں سے فارمولے کو دیکھیں. فارمولا جو ہے اٹس ویری کمپلیکیٹڈ ایز کمپیئر ٹو دا ریکرسو ڈیفینیشن. تو کلیئرلی ریکرسو ڈیفینیشن ہیز اٹس ایڈوانٹیجز. اور پھر اس کی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پروگرامنگ کے بہت سے کنسیپٹ ایسے ہیں کہ اگر آپ کو ریکرشن صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو آپ ان کنسیپٹس کو زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے، نسبتاً بہتر آپ اپریشیٹ کر سکیں گے. جیسے آپ لوپس کو یوز کرتے ہیں، فور لوپ ہے یا وائل لوپ ہے. ہر لینگویج میں کئی لوپ کے ہوتے ہیں، اسٹرکچرز ہوتے ہیں. تو وہ ایک آئٹریٹو پروسیس ہوتا ہے وچ از ویری کمپیریبل ود ریکرشن پروسیس. تو اگر آپ ریکرشن کے پروسیس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ لوپ کے کنسیپٹ جو ہیں یہ بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ سکیں گے اینڈ یو ول بی اے بیٹر پروگرامر. اچھا، اب آج ہم سب سے پہلے انٹروڈیوس کرتے ہیں سیٹس کو، ریکرسو ڈیفینیشن آف سیٹس. تو سیٹس کو ریکرسولی ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے وہی اسٹیپس کرنے ہوں گے. پہلے کچھ ہم سیٹ کے بیس ایلیمنٹس لے لیں گے. ہم مے بی وی کین ٹیک 1 ایلیمنٹ اور 2 ایلیمنٹ اور 3 ایلیمنٹس، بیس ایلیمنٹس لے لیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک رول بتائیں گے، ریکرشن کا رول بتائیں گے جو کہ باقی ایلیمنٹ جو سیٹس کے ہوں گے وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گا. اور تیسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ چیز ہم ہمیشہ اسپیسیفائی کرتے ہیں روٹینلی کہ کوئی بھی ہم دوسرا ایلیمنٹ سیٹ میں شامل نہیں کریں گے ادر دین دوز obtained فرام اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2. یعنی سیٹ میں یا تو وہ ایلیمنٹس آئیں گے وچ فارم دا بیس، یا پھر وہ آئیں گے وچ آر ڈیفائنڈ بائی دا ریکرسو فارمولا، ریکرسو ڈیفینیشن. اچھا، اب سیٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. A recursive definition for a set
consists of the following three components. Base, a statement that certain objects belong to the set. ہم سیٹ میں کوئی بیس ایلیمنٹ کو چند شروع میں کوئی ایلیمنٹس لے لیں گے, جیسے میں نے کہا کہ بیس میں ایک یا دو ایلیمنٹس ہم لے لیں گے یا اس سے بھی زیادہ ایلیمنٹس لے لیں گے. نیکسٹ اس کا جو کمپوننٹ ہوگا اس ڈیفینیشن کا, دیٹ از کالڈ ریکرشن, a collection of rules indicating how to form new set objects from those already known to be in the set. ایک رول ہم ڈیفائن کریں گے جس کی مدد سے سیٹ کے باقی ایلیمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. اور تیسرا جو ہے کمپوننٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکشن. ریسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم سیٹ میں 1 اور 2 میں ڈیفائن کیے گئے ایلیمنٹس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ایلیمنٹ نہیں لیں گے. تو ریسٹرکشن ہمارا اسٹیٹمنٹ دیٹ نو آبجیکٹس بلونگ ٹو دا سیٹ ادر دین دوز کمنگ فرام 1 and 2. اچھا, اب یہ ڈیفینیشن تو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. ہم ایک سمپل اگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم ایک سیٹ کو ڈیفائن کریں گے ریکرسولی اور پھر دیکھیں گے, آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ what is that set. Let S be a set defined recursively by the three rules. پہلا بیس رول میں ہم ایک ایلیمنٹ لے رہے ہیں 5 belonging to the set. ہم نے ایک ایلیمنٹ لے لیا belonging to the set. ریکرشن کا جو ہمارا رول ہے دیٹس ویری سمپل. If x belongs to S and y belongs to S, then their sum x plus y also belongs to S. اور تھرڈ کمپوننٹ ڈیفینیشن کا وہ ہمیشہ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم نے ان دو کمپوننٹس کے علاوہ ہم 1 اور 2 کے علاوہ کسی ایلیمنٹ کو ہم نے سیٹ میں انکلوڈ نہیں کرنا. سیٹ کنٹینز نو ایلیمنٹس ادر دین دوز obtained from 1 and 2. اچھا, اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ سیٹ کون سا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سیٹ جو ہے اٹس دا سب سیٹ آف دا سیٹ آف ایلیمنٹس set of integers divisible by 5. Let A be the set of all positive integers divisible by 5. ہم نے S کو ثابت کرنا ہے کہ S is a subset of 5. تو then پہلے ہم A کو لکھ لیں. A کو ہم لکھیں گے A is equal to 5 into n such that n belongs to n. کیپٹل N کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں set of positive integers کے ساتھ. تو اے میں ہم سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز کے سارے ملٹیپلز لے رہے ہیں, ملٹیپلز آف 5 لے رہے ہیں, جس میں 5 آ جائے گا, 10 آ جائے گا, 15 آ جائے گا اینڈ سو آن. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ایس جس کو ہم نے ریکرسively ڈیفائن کیا تھا اٹ از اے سب سیٹ آف دا سیٹ اے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ایس کے بیس میں ہم نے جو ایلیمنٹس لیے ہیں دے بلونگ ٹو دا سیٹ اے. اور سب سیٹ ثابت کرنے کے لیے دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو دوسرا ہم ریکرشن کے ذریعے جن ایلیمنٹس کو ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھی اے میں آ جاتے ہیں. تو پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ 5 which is an element of S also belongs to A. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ 5 belongs to A ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ 5 is divisible by 5. It's clearly true because 5 can be written as 5 into 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 belongs to A. اچھا, بیس کے ایلیمنٹ ہمارے پاس ایک ہی تھا اور ہم نے یہ ثابت کر دیا, ہم نے یہ شو کر دیا کہ it belongs to A. نیکسٹ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ریکرشن کے پروسیس سے ہمارے پاس جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بھی A کو بلونگ کرتے ہیں. تو اب ہم X اور Y دو ایلیمنٹس لے لیں گے S کے, اور ریکرشن کے پروسیس سے ہمارے پاس آتا ہے X plus Y, اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ X plus Y also belongs to A. Consider X belonging to A and Y belonging to A. We need to show that X plus Y also belongs to A. اچھا, پہلے چونکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ X A کو بلونگ کرتا ہے اور A میں ہم نے صرف وہ ایلیمنٹس لیے ہیں which are divisible by 5, تو اس کا مطلب ہوگا کہ X is divisible by 5. Because X is divisible by 5, it must be a multiple of 5. تو X کو لکھ سکیں گے 5 multiplied by P for some integer P belonging to the set of natural numbers. اسی طریقے سے since Y belongs to A,
اس کا مطلب ہے کہ y is divisible by 5 اور y کو ہم لکھ سکتے ہیں y equal to 5 into q for some positive integer q. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ x plus y also belongs to a. تو اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ x plus y is divisible by 5. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ x plus y is equal to 5 into p plus 5 into q. اس میں سے ہم 5 کو کامن نکال لیتے ہیں تو ایکسپریشن بن جاتا ہے 5 into p plus q. تو بیکاز x plus y is a multiple of 5 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ x plus y is divisible by 5 یا یہ کہ 5 divides x plus y. تو یہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ x plus y is divisible by 5 therefore x plus y belongs to a. اچھا تو ہم نے ثابت کرنا تھا کہ x plus y جو ہے it belongs to a اور بیسیکلی اس طرح ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ S is a subset of A that was required in our exercise. ہم نے اسی کو ثابت کرنا تھا. اچھا اب ہم ایک اور سیٹ ڈیفائن کرتے ہیں. دس از اے سیٹ آف بولین ایکسپریشنس. ہم نے بولین ایکسپریشنس کو بالکل شروع کے لیکچرز میں جب ہم لاجک کو پڑھ رہے تھے اس وقت ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اب ہمارے پاس ایک سیٹ ہے, سیٹ آف آل بولین ایکسپریشنس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ریکرسولی کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سیٹ آف آل بولین ایکسپریشنس کی ہم نے ایک ریکرسو ڈیفینیشن لینی ہے. دس ڈیفینیشن از ویری انٹرسٹنگ اور اسی طرح کی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی ڈیفینیشن جو ہیں ہم بڑی کنوینئنٹلی بنا سکتے ہیں اور بہت سے سیٹس کے لیے. اچھا بولین ایکسپریشنس کو پہلے ریکال کر لیں کہ وٹ آر بولین ایکسپریشنس. بولین ایکسپریشنس میں ہم ویریبلس لیتے ہیں, ان کو عام طور پہ پی کیو آر اس طریقے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دو پاسبل ویلیوز ہوتی ہیں, دے آر ایدر ٹرو اور فالس. اور پھر ان ویریبلس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹیوز. ہم اینڈ کے ساتھ, کنجنکشن کے ساتھ یا ڈسجنکشن کے ساتھ یا نیگیشن کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں, ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. تو بولین ایکسپریشن میں وی ول ہیو نمبر آف ویریبلس اور ان ویریبلس کے ساتھ وی ول ہیو کنیکٹیوز. اور کچھ ایکسپریشنس کو آپ نوٹ کریں گے کہ دے آر سرٹن ایکسپریشنس وچ آر ویلڈ ایکسپریشنس, بولین ایکسپریشنس, اینڈ دیر آر سرٹن ایکسپریشنس وچ آر ناٹ ویلڈ بولین ایکسپریشنس. اگر ہم ویسے ویریبلس لکھ دیتے ہیں اور کنیکٹیوز لکھ دیتے ہیں وداؤٹ فالوئنگ اینی رولس تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آئے گا دیٹ مے ناٹ بی اے ویلڈ بولین ایکسپریشن. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے رولز ہیں جن کی مدد سے ہم بولین ایکسپریشنس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ دس بولین ایکسپریشن از ویلڈ اینڈ دس بولین ایکسپریشن از ناٹ ویلڈ. تو اس کے لیے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا سیٹ آف بولین ایکسپریشنس کو یوزنگ سم میتھڈ. تو یہ ڈیفینیشن جو ہم لے رہے ہیں اب, دس از اے ریکرسو ڈیفینیشن فار بولین ایکسپریشنس. اس میں بھی اسی طرح تین کمپوننٹس ہیں, بیس, ریکرشن اینڈ ریسٹرکشن. تو بیس میں ہم لے رہے ہیں سارے الفابیٹ سمبلس. ایچ سمبل آف دا الفابیٹ از اے بولین ایکسپریشن, اے بی سی پی کیو آر. ہم ان سب کو کہیں گے کہ دے آر آل بولین ایکسپریشنس. دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ریکرشن کا ہے. اف پی اینڈ کیو آر بولین ایکسپریشنس دین سو آر پی ہیٹ کیو, پی ویل کیو اینڈ ناٹ پی. اور ایز یوزل ہمارے پاس ریسٹرکشن یہ ہے, دیر آر نو بولین ایکسپریشنز اوور دا الفابیٹ other than those obtained from 1 and 2. اچھا اب اس ڈیفینیشن کو ہم یوز کرتے ہیں for deciding whether a given expression is a valid boolean expression or not. ہمیں ایک ایکسپریشن دیا گیا ہوگا which will involve certain variables and connectives. لیکن whether this is a valid boolean expression or not ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے اگر تو اس ایکسپریشن کو ہم فارمولیٹ کر سکیں using the rules given in the definition, then it's a valid Boolean expression, otherwise it is not a valid Boolean expression. Show that the following is a Boolean expression over the English alphabet. P vel Q, vel tilde, P hat tilde S, hat R. اچھا اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم P Q R and S are Boolean expressions.
یہ اس کے بیس کے ایلیمنٹس آتے ہیں. بیس میں ہم نے کہا تھا کہ آل الفابیٹس آر بولین ایکسپریشنز. تو P, Q, R and S are alphabets, therefore they are boolean expressions. اچھا, اب ہمارے پاس جو ایکسپریشن گیون ہے اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے سسٹمیٹیکلی. ہم جیسے کرتے ہیں انر موسٹ بریکٹ کو پہلے ہم ریزالو کرتے ہیں. تو انر موسٹ بریکٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے P hat tilde S. تو اس کو دیکھتے ہیں کہ P hat tilde S is a boolean expression. تو سب سے پہلے ہم نوٹ کریں گے کہ tilde S is a boolean expression. یہ boolean expression کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ S جو ہے اٹس a boolean expression, اور ہم نے جو دوسرا رول بنایا تھا اس میں ہم نے کنجنکشن کو بھی الاؤ کر دیا تھا, ڈسجنکشن کو بھی الاؤ کر دیا تھا, اور نیگیشن کو بھی الاؤ کر دیا تھا. ہمارے پاس A, B اور C دوسرے کمپونیٹ میں 3 پارٹس تھے. تو تیسرے پارٹ میں ہم نے نیگیشن کو الاؤ کیا ہوا ہے. یعنی if S is a boolean expression then tilde S is also a boolean expression. So tilde S is a boolean expression by 1 and 2C. ہم نے اوپر ابھی جو پہلی اسٹیٹمنٹ دی ہے اسٹیٹمنٹ 1 اپنے سولوشن میں, اس میں ہم نے نوٹ کیا تھا کہ S is a boolean expression. اچھا, اب ہم ریزالو اس وقت کر رہے ہیں P hat tilde S کو. تو P hat tilde S کو ثابت کرنے کے لیے کہ this is a boolean expression ہم رول یوز کریں گے 2A. پہلے تو ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ P is a boolean expression because of 1 above, پھر tilde S is a boolean expression because of 2 above, and then P hat tilde S is a boolean expression because of 2A. ہمارا جو رول تھا ریکرشن کا اس کے رول 2A کے مطابق P hat tilde S is a boolean expression. اچھا, اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ P hat tilde S tilde R is a boolean expression. اب اس میں آپ نوٹ کریں کہ P hat tilde S کو ہم نے آلریڈی ثابت کر دیا ہے کہ this is a boolean expression. پوائنٹ 3 ہمارا یہی تھا. R is a boolean expression یہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں نوٹ کیا تھا. اچھا, اب ہم کنجنکشن کا رول اپلائی کر سکتے ہیں which is rule 2A. جو ہمارا ریکرشن کا رول 2A ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے P hat tilde S hat R is a boolean expression. اب اس کی negation will also become a boolean expression because of rule 2C. اچھا, ہم نے اپنے ایکسپریشن کا ایک پارٹ جو ہے اس کو ہم نے ثابت کر دیا کہ اٹس اے بولین ایکسپریشن. دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے P vel Q, اور اس کو ایزیلی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ دس از اے بولین ایکسپریشن, کیونکہ P اور Q کے بارے میں تو ہم سولوشن کے پہلے پوائنٹ کے اوپر کہہ چکے تھے کہ دے آر بولین ایکسپریشنز. اور رول 2B جو ہے ریکرشن کا دیٹ اسٹیٹس if P and Q are Boolean expressions then P vel Q is also a Boolean expression. تو ہم اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ P vel Q is a Boolean expression by 1 and 2B. اب ہم نے 5 اور 6 میں جن دو ایکسپریشنز کو Boolean expression ثابت کر لیا ہے ان کا ڈسجنکشن ہم لے لیتے ہیں and this is same as the expression given to us. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے given expression is a Boolean expression because of 5 above, 6 above and rule 2B of recursion. تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا کہ جو ہمارا ایکسپریشن جو دیا گیا تھا Boolean expression that's a valid Boolean expression. اچھا, اب ایک اور ہم ایگزامپل کرتے ہیں. Boolean expression کے سیٹ سے تو آپ فیملیئر تھے آلریڈی. اب جو ہم اس ایگزامپل میں جس سیٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں دس پرابلی اے نیو سیٹ فار یو. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑا ایبسٹریکٹ قسم کا ایک سیٹ ہے, لیکن آپ نے اس سیٹ کو اب بعد میں کسی نہ کسی کورس میں اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ کو بعد میں زیادہ کلیئر ہوگی. آپ ایک سبجیکٹ پڑھیں گے تھیوری آف آٹومیٹا, اور بیسیکلی یہ اسی کے کنسپٹس ہیں جو کہ ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر. کنسیڈر اے فائنائٹ سیٹ سگما
of alphabets A, B. ہم پورا A, B, C انگلش کے سارے الفابیٹس نہیں لے رہے, ہم صرف 2 الفابیٹس لے رہے ہیں A اور B اپنے سیٹ کے اندر. The set of all finite strings over sigma denoted sigma star is defined recursively as follows. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے سارے کے سارے اسٹرنگس بنانے ہیں, سارے کے سارے اسٹرنگس بنانے ہیں, وٹ ایور all the strings that are possible using these 2 alphabets A and B. اچھا اب یہ تھوڑا سا امیجن کرنے کی کوشش کریں ہم کس طرح کا سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایک سیٹ بنا رہے ہیں یوزنگ اونلی 2 الفابیٹس, اور اس سیٹ میں ہم نے آل پاسبل اسٹرنگز انکلوڈ کر لینے ہیں. تو اس میں کس طرح کے اسٹرنگز آ جائیں گے؟ there will be strings containing only A's, there will be strings containing only B's, there will be strings containing both A and B. تو جو بھی آپ ان کی there will be strings of variable lengths, ہمارے پاس strings آئیں گے of length 2. اگر length 2 لیں تو کون کون سے strings آتے ہیں؟ A آ جاتا ہے اس میں, A B آ جاتا ہے, B A آ جاتا ہے, اور B B آ جاتا ہے. اسی طرح length 3 کے کتنے strings آتے ہیں ان سب کو امیجن کریں. تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ بن جائے گا which is based on only 2 alphabets A and B. ڈیفینیشن کو دیکھیں. پہلا کمپوننٹ بیس, ایپسلون از ان سگما اسٹار ویئر ایپسلون از دا نل اسٹرنگ. نل اسٹرنگ کو ہم ایپسلون کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. تو نل اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے دیٹ ول بی 0. ابھی ہم نے لینتھ کی بات کی تھی, لینتھ اسٹرنگ کی لینتھ کی بات کی تھی. تو نل اسٹرنگ کی لینتھ جو ہے اٹ ول ناٹ کنٹین اینی آف دا الفابیٹس, اور اس کی لینتھ جو ہوگی دیٹ ول بی 0. اب ہم ریکرشن کا رول اپلائی کرتے ہیں, رول اسٹیٹ کرتے ہیں. اف ایس بلونگس ٹو سگما اسٹار دین ایس اے بلونگس ٹو سگما اسٹار اینڈ ایس بی بلونگس ٹو سگما اسٹار, ویئر ایس اے اینڈ ایس بی آر concatenations of S with A and B respectively. اور ریسٹرکشن کو ہم nothing is in sigma star other than objects defined in 1 and 2 above. اچھا اب ایگزامپل کے طور پہ ہم ایک اسٹرنگ لیتے ہیں, اسٹرنگ آف الفابیٹس A B, اور یہ دیکھتے ہیں کہ whether it belongs to the set we have just defined or not. Give derivations showing that A B B is in sigma star. تو ہم یہ اسٹرنگ لے رہے ہیں آف لینتھ 3 اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ اٹ بلونگس ٹو سگما اسٹار. تو یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اٹ کین بی obtained using the rules given in recursion process. تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ empty string epsilon belongs to sigma star. یہ ہمارا بیس یہیں سے ہے بائی کنڈیشن 1. اچھا ناؤ A belongs to epsilon A by 1 and 2A. ٹھیک ہے, ایپسلون تو اس میں آلریڈی تھا, ہم نے ابھی سولوشن کا پہلا پوائنٹ یہ اسٹیٹ کیا کہ ایپسلون belongs to 1, اور اگر دوسرے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری ہماری ریکرسو پروسیس کے 2 پارٹس ہیں کہ if S belongs to sigma star then S A belongs to sigma star, or if S belongs to sigma star then S B also belongs to sigma star. اب اسی رول کو اپلائی کرتے ہوئے 2A کو اپلائی کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ A belongs to sigma star because A can be written as sigma epsilon A. Now we can say that A B belongs to sigma star. A ہمارے پاس آ گیا اور ریکرشن رول 2B کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اب دوبارہ ہم ریکرشن رول 2B کو یوز کریں گے تو A B کے ساتھ ہم کانکیٹینیٹ کر سکتے ہیں B کو دوبارہ, اور اس طرح ہمارے پاس ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ A B B جو ہے دیٹ آلسو بلانگس ٹو سگما اسٹار. ابھی ہم نے ایک سیٹ کی ریکرسو ڈیفینیشن دی تھی اور پھر ہم نے چیک کیا کہ ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کو بلانگ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اب ہمیں ایک سیٹ ڈسکرائب کیا گیا ہوگا اور ہم نے اس کی ریکرسو ڈیفینیشن دینی ہوگی. Give a recursive definition of all strings of zeros and ones for which all the zeros precede all the ones. Okay. تو اب ہم جو سیٹ بنا رہے ہیں
اٹس اے اسٹرنگ آف زیروز اینڈ ون. ہم اے بی کی جگہ 0 اور 1 لے رہے ہیں, اور ہم نے صرف وہ والے اسٹرنگ الاؤ کرنے ہیں جن کے شروع میں زیروز آئیں اور آخر پہ 1 آئے. مثلا ویلڈ اسٹرنگ جو ہے وہ 0-1 ہے, 0-0-1 ہے, 0-0-1-1 ہے, اور انویلڈ اسٹرنگ ہمارے پاس 0-1-1-0 آ گیا ہے. ہم نے ویلڈ صرف ان کو کرنا ہے کہ 0 سارے کے سارے لیفٹ پہ ہوں اور 1 جو ہے وہ سارے کے سارے رائٹ پہ ہوں. ابھی ہم نے ایک سیٹ کو ڈسکرائب تو کر دیا ہے, تو اس کو ہم نے ریکرسively ڈیفائن کرنا ہے. Let S be the set of all strings of zeros and ones for which all the zeros precede all the ones. The following is a recursive definition of S. تو ریکرسو ڈیفینیشن تقریباً ہم اسی پروسیس سے لیں گے. سب سے پہلے تو بیس میں ہم لے لیتے ہیں نل اسٹرنگ کو. دا نل اسٹرنگ ایپسلون بلونگس ٹو ایس. ریکرشن میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی اسٹرنگ ایس میں موجود ہے تو 0 کو اگر لیفٹ سے ہم کانکیٹنیٹ کرتے ہیں, پیڈ کرتے ہیں, تو جو ہمارے پاس اسٹرنگ آئے گا دیٹ ول بی ان ایس. اور 1 کو اگر ہم رائٹ سے پیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیا اسٹرنگ آئے گا دیٹ ول آلسو بی ان ایس. تو 0 کو ہم نے ہمیشہ لیفٹ سے پیڈ کرنا ہے اور 1 کو ہم نے ہمیشہ رائٹ سے پیڈ کرنا ہے یا کانکیٹنیٹ کرنا ہے. تو ہمارا جو ریکرشن کا رول ہے وہ اس طرح ہوگا کہ if S belongs to S then 0S belongs to S and S1 belongs to S. اور restriction nothing is in S other than objects defined in 1 and 2 above. اچھا, یہ میں نے ڈیفینیشن ہم نے بنا لی ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی سیٹ ہو تو آپ کو کچھ کامن سینس کو یوز کرنا پڑے گا کہ اس کو پراپرلی کیسے ڈیفائن کیا جائے. تو کچھ ایگزامپلس بھی ہم ایکسرسائزز بھی آپ کو کرنے کے لیے دیں گے جن میں آپ کو کچھ اسی طریقے سے سیٹ کو ڈسکرائب کیا گیا ہوگا اور آپ نے خود ان کی ڈیفینیشنز کو بنانا ہوگا. اوکے, آپ جب کوئی ایکسپریشن لکھتے ہیں, ارتھمیٹک ایکسپریشن یا لاجیکل ایکسپریشن, تو عام طور پہ پیرنتھیسس کو آپ یوز کرتے ہیں. تو جب آپ پیرنتھیسس کو یوز کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو آبزرو سرٹن رولس. آپ کے پاس کورسپونڈنگ ٹو ایوری لیفٹ پیرنتھیسس یو نیڈ ٹو ہیو اے میچنگ رائٹ پیرنتھیسس. اب ان رولس کو ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر ہم پیرنتھیسس کو لکھیں گے تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آئے گا دیٹ ول بی اے ویلڈ ایکسپریشن, ادروائز اٹ ول ناٹ بی اے ویلڈ ایکسپریشن. تو وہ رولس ہم اسپیسیفائی کریں گے کہ پیرنتھیسس کا اسٹرکچر کیسے بنتا ہے. تو اگلی جو ہماری ڈیفینیشن ہے یہ پیرنتھیسس کے اسٹرکچرس کو ان اے وے ڈیفائن کرے گی. لیٹ پی بی دا سیٹ آف گرامیٹیکل کنفیگریشنز آف پیرنتھیسس. The following is a recursive definition of P. اچھا, اس کے بیس میں ہمیں کچھ پہلے تو اس کا بیس ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو بیس میں ہم نے پیئر لے لیا لیفٹ اور رائٹ بریکٹس کا. دس پیئر بلونگس ٹو دا سیٹ P. اچھا, اب اگلا ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی بریکٹ کے اندر ریکرشن میں ہم نہیں کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بریکٹ آلریڈی موجود ہے تو اس کو ہم انر بریکٹ کو کسی دوسری بریکٹ کے اندر رکھ سکتے ہیں, یا پھر دو بریکٹس کو ہم سائڈ بائی سائڈ لکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں بریکٹس کے ساتھ. یا تو ہم انر بریکٹ کو پلیس کرتے ہیں ان سائڈ اندر بریکٹ, یا اگر ہمارے پاس دو بریکٹس ہیں تو ان کو سائڈ بائی سائڈ ہم پلیس کر سکتے ہیں. تو ریکرشن میں ہم یہ دونوں چیزیں اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. If E is in P, then so is E within brackets. اور دوسرا پارٹ اس ریکرشن کا یہ ہے کہ if E and F are in P, then so is EF. یعنی وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم بریکٹس کو پلیس کر سکتے ہیں ان سائڈ a pair of brackets, یا پھر یہ ہے کہ دو ایکسپریشنز which are given with parenthesis ان کو ہم سائڈ بائی سائڈ لکھ لیتے ہیں. اور ریسٹرکشن کا وہی ہمارا اسٹیٹمنٹ ہم اینڈ پہ ایڈ کر دیتے ہیں. No configurations of parentheses are in P other than those derived from 1 and 2 above. اچھا, یہ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے, یہ ڈیفینیشن دی ہے, اسے ہم کہیں گے کہ ایک طرح کی ہم نے گرامر بتا دی ہے فار کنفیگریشن آف پیرنتھیسس. اب اگر ہم کوئی بھی ہمیں کنفیگریشن گیون ہے پیرنتھیسس کی,
تو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ویدر دس کنفیگریشن از گرامیٹیکل اور ناٹ. تو اگر کوئی کنفیگریشن ان رولز کی مدد سے بنائی جا سکے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اٹس گرامیٹیکل, ادروائز اس کہیں گے کہ اٹ از ناٹ گرامیٹیکلی ویلڈ. اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یوزنگ این ایگزامپل. ہمیں یہ کنفیگریشن دی گئی ہے پیرنتھیسس کی, جس میں 3 لیفٹ پیرنتھیسز ہیں, پھر اس کے بعد 2 رائٹ پیرنتھیسز, دین اے لیفٹ پیرنتھیسز, دین 2 رائٹ پیرنتھیسز. تو اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ اٹس گرامیٹیکل کنفیگریشن آف پیرنتھیسز. اچھا, اسی طرح ٹپیکلی سب سے زیادہ پہلے انر موسٹ پیرنتھیسز سے ہم شروع کریں گے. تو انر موسٹ پیئر جو اس کو ہم پک کر لیتے ہیں, اینڈ وی پروو دیٹ اٹ از, وی نوٹ دیٹ اٹ از ان پی بیکاز آف اوور بیس. جو ہم نے ڈیفینیشن کا بیس ہے ہمارا, اس کے مطابق پیئر آف پیرنتھیسز از ان پی. اور جو رول 2 کا اے پارٹ ہے اس کی وجہ سے اب اس پیئر کو ہم پلیس کر سکتے ہیں ان سائڈ اندر پیئر, اینڈ اٹ از اے ویلڈ کنفیگریشن, گرامیٹیکلی ویلڈ کنفیگریشن. اب ہمارے پاس ہم نے 1 پہ ایک ویلڈ ہمارے پاس کنفیگریشن موجود ہے, 2 پہ دوسری کنفیگریشن ویلڈ کنفیگریشن موجود ہے, اور رول 2B کو یوز کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ لکھنے سے ہمارے پاس جو کنفیگریشن آئے گی دیٹ ول بی اے ویلڈ, گرامیٹیکلی ویلڈ کنفیگریشن. تو اس طرح پوائنٹ 3 ہمارا ہے کہ یہ ہمارے پاس کنفیگریشن ہے with 2 left brackets and then 2 right brackets and a left bracket and a right bracket is a valid configuration. It also belongs to B. اور فائنلی ہم رول 2A کو دوبارہ یوز کرتے ہیں, اور جو تھرڈ اسٹیپ میں ہم نے کنفیگریشن ہم نے لے کے آئے ہیں اس کو پلیس کر دیتے ہیں ان سائڈ اے پیئر آف پیرنتھیسز. تو وہی ہمارا جو ایکسپریشن پورا کا پورا ہمارے پاس آ گیا ہے فالوئنگ دا رولز آف گرامر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری گیون کنفیگریشن تھی دیٹس گرامیٹیکل کنفیگریشن آف پیرنتھیسز. اچھا, یہ جو ہم نے کنفیگریشن دی ہے پیرنتھیسز کی, اٹس سموٹ ڈرائی. ہم جب ایکسپریشن لکھتے ہیں تو خالی پیرنتھیسز نہیں ہوتے, پیرنتھیسز کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے. تو یہاں تو دیٹ کین بی اے لاجیکل ایکسپریشن اور دیٹ کین بی این ارتھمیٹک ایکسپریشن. تو ہر ایکسپریشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارا کچھ رول ہوگا. ہم نے اب ارتھمیٹک ایکسپریشنز کے لیے ایک بناتے ہیں. تو ایک فارملی ہم ارتھمیٹک ایکسپریشن میں کیا کیا لے کے آتے ہیں. ارتھمیٹک ایکسپریشن میں ہمارے پاس نمبرز آتے ہیں, اور پلس مائنس سائن آ جاتے ہیں, ڈویژن آ جاتی ہے, ملٹیپلیکیشن آ جاتی ہے, اور ان سب کو ملا کے ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے اٹ کین بی اے ارتھمیٹک ایکسپریشن اف اٹ فالوز سرٹن رولس. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویلڈ ارتھمیٹک ایکسپریشن جو ہے اس کے سیٹ کو کیسے ہم ریکرسیولی ڈیفائن کر سکتے ہیں. The set of arithmetic expressions over the real numbers can be defined recursively as follows. اچھا, اس کے بیس میں ہم سارے ریئل نمبرز لے لیتے ہیں. Each real number R is an arithmetic expression. جس کا مطلب ہے 2 is an arithmetic expression, 2/3 is an expression. جتنے بھی ریئل نمبرز آتے ہیں they are arithmetic expressions. اچھا, اب 2 اگر ارتھمیٹک ایکسپریشن ہے تو +2 بھی ارتھمیٹک ایکسپریشن ہوگا, -2 بھی ارتھمیٹک ایکسپریشن ہوگا, ایٹسٹرا. تو اس کے لیے ہم ریکرشن کا جو رول بناتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ if u is an arithmetic expression then plus u is an arithmetic expression. اور to be more careful آپ parenthesis میں انکلوز کر دیتے ہیں اس کو. اور اسی طریقے سے if u is an arithmetic expression then minus u enclosed inside parenthesis is also an arithmetic expression. So if u and v are arithmetic expressions then there's some u plus v enclosed within parenthesis is also arithmetic expression. U minus v enclosed in pair of parenthesis is also arithmetic expression, اور ان کا پروڈکٹ u into v enclosed in parenthesis is also an arithmetic expression. اور ہمارا سیکنڈ رول کا جو f پارٹ ہے it states that its quotient u over v enclosed
in parenthesis is also an arithmetic expression. تو restriction کے لیے ہم there are no arithmetic expressions other than those obtained from 1 and 2 above. اچھا اب اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ہم نے arithmetic expression کو ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہمارے پاس ایک ایکسپریشن اویلیبل ہے. Now we want to verify that whether or not it's a valid arithmetic expression. Give derivations showing that the following is an arithmetic expression. ہمارے پاس ہے 9 multiplied by 6.1 plus 2. 6 plus 1 کو ہم نے انکلوز کیا ہوا ہے پیرنتھیسس میں, اور یہ پورے کا پورا ایکسپریشن جو آپ کو اسکرین پہ نظر آیا ہے اس کو ہم ثابت کریں گے کہ دس از اے ویلڈ ارتھمیٹک ایکسپریشن. اچھا اس میں آپ یہ دو نوٹ کریں کہ ہم ڈیسیمل بھی یوز کر رہے ہیں اور ملٹیپلیکیشن کا سائن بھی یوز کر رہے ہیں. یہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے چونکہ ساتھ ساتھ دونوں کو یوز کیا ہے تو ڈفرنس از ویری کلیئر. تو 6.1 یہ ڈیسیمل ہے اور 9 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہوا ہے, تو دونوں کا آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی ان کا فرق ہے کہ ڈیسیمل کا پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ بیس لائن سے قریب ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے, جبکہ ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم جو ڈاٹ یوز کرتے ہیں یہ تقریباً مڈل میں آتی ہے, تھوڑا سا اوپر آتی ہے. تو یہ ڈفرنس کو آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا ویلڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے, یہ بھی امپورٹنٹ رہے گا آپ کے لیے. اچھا اب ہم نے اس کو ریزالو کرنا ہے, ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس از اے ویلڈ ارتھمیٹک ایکسپریشن. تو اسی طریقے سے ہم کریں گے کہ انر بریکٹس کو پہلے ریزالو کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی نمبرز ریئل نمبرز لے رہے ہیں دے آر ارتھمیٹک ایکسپریشنز. یہ ہم نے بیس میں ہماری بیس کی اسٹیٹمنٹ یہی تھی, آل ریئل نمبرز آر ارتھمیٹک ایکسپریشنز. تو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ نوٹ کیا اپنے سولوشن میں کہ 9, 6.1, 2, 4, 7 and 6 ہمارے ایکسپریشن میں جتنے بھی ریئل نمبرز آ رہے ہیں دے آر ارتھمیٹک ایکسپریشنز بائی 1. اچھا اب انر بوسٹ بریکٹ ہماری ہے 6.1 plus 2 اور اٹس این ارتھمیٹک ایکسپریشن, اور اس میں ہم نے سیکنڈ رول کا سی پارٹ کو یوز کیا ہے. سی پارٹ میں ہم ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں. اب ہم نے پروڈکٹ لینا ہے اس ایکسپریشن کا 9 کے ساتھ, یعنی وی ول بی یوزنگ پارٹ ای آف رول 2. تو یوزنگ پارٹ ای آف رول 2, 9 into 6.1 plus 2 enclosed within parenthesis is an arithmetic expression. اچھا اب ڈینومینیٹر کو ہم ریزالو کرنا شروع کرتے ہیں, اور ڈینومینیٹر میں 4 minus 7 کو ہم پہلے نوٹ کرتے ہیں کہ دس از این ارتھمیٹک ایکسپریشن, اور ڈفرنس کے لیے ہم سیکنڈ رول کا ڈی پارٹ ہم یوز کرتے ہیں. اب ڈینومینیٹر میں 4 minus 7 کو ملٹیپلائی کیا گیا ہے 6 کے ساتھ, اینڈ دس از این ارتھمیٹک ایکسپریشن using part E of rule 2. اب نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں کو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دے آر ارتھمیٹک ایکسپریشن. تو اب ہم کوشنٹ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوشنٹ آف دیز نمبرز از آلسو این ارتھمیٹک ایکسپریشن. اچھا اب ہم سم اور پروڈکٹ کو ریکرسively ڈیفائن کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن دیز آر بائنری آپریشنس. ہم دو نمبرز لیتے ہیں اور ان کا ہم سم بتا سکتے ہیں, اسی طریقے سے دو نمبرز لیتے ہیں اور ان کا ہم پروڈکٹ بتا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے 2 سے زیادہ نمبرز لینے ہوں, لیٹس سے اگر ہم نے 5 نمبرز لینے ہیں, تو اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر ہم 5 نمبرز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم 4 کو ایڈ کریں گے, اور جو 4 کا ہمارے پاس سم آئے گا اس میں ہم 5ویں کو ایڈ کر دیں گے. لیکن 4 کو بھی ہم ڈائریکٹلی ایڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم جب ایڈیشن کرتے ہیں تو 2 نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں. تو 4 نمبرز کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے 3 نمبرز کو ایڈ کرنا پڑے گا, اور جو 3 نمبرز کا سم آئے گا اس میں ہم نے چوتھے ایلیمنٹ کو ایڈ کر دینا ہے. اور پھر اسی طریقے سے 3 کو ہم ڈائریکٹلی ایڈ نہیں کر سکتے, 3 کو ایڈ کرنے کے لیے 3 میں سے ہم نے 2 کو پہلے ایڈ کرنا پڑے گا, اور پھر اس سم کو ہم تیسرے میں ہمارے پاس 3 نمبرز کا سیٹ آ جائے گا, 3 نمبرز کا سم آ جائے گا. تو یہی ہم پروسیس جو ہے یہ ہماری ایک ریکرسو ڈیفینیشن بن جائے گی. یعنی جب ہم نے نمبر آف ایلیمنٹس کو ایڈ کرنا ہوگا تو پہلے 2 کو ایڈ کریں گے, جو ہمارے پاس سم آئے گا اس میں تیسرے کو ایڈ کریں گے, پھر جو ہمارے پاس سم آئے گا اس کو ہم نے چوتھے میں ایڈ کرنا ہوگا, اینڈ دا پروسیس ول گو ٹل دا لاسٹ ایلیمنٹ از ایڈڈ.
تو یہ ڈیفینیشن خالی کنسیپٹ تو آپ کو کلیئر ہے. تو ریکرس ہم اس کو کیسے اسٹیٹ کیسے کرتے ہیں, لیٹس سی دیٹ. Given numbers a1, a2, so on up to an, where n is a positive integer, the summation from I equal to 1 to n of ai denoted by sigma ai, where I varies from 1 to n, is defined as follows. Sigma I varying from 1 to 1 ai is equal to a1. اچھا, اب یہ ہمارے پاس بیس بن گیا ہے تو ریکرشن ہمارے پاس آ جائے گی. سگما اے آئی ویئر آئی ویریز فرام 1 to n از اکول ٹو سگما اے آئی ویئر آئی ویریز فرام 1 to n-1 پلس اے این. اوکے, ہوپ فلی دس ڈیفینیشن از کلیئر ٹو یو. ہم کر کیا رہے ہیں, اگر ہم نے 5 ایلیمنٹس کو ایڈ کرنا ہے تو ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ 5 کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے 4 کو ایڈ کرنا پڑے گا, پھر اس میں ہم 5واں ایڈ کریں گے. لیکن 4 کو ایڈ کرنے کے لیے پہلے ہمیں 3 کو ایڈ کرنا پڑے گا, پھر اس میں چوتھا ایڈ کریں گے. اور 3 کو ایڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے 2 کو ایڈ کرنا پڑے گا, اور پھر اس میں ہم تیسرا ایڈ کریں گے. اور 2 کو ایڈ کرنے کے لیے پہلے ہم پہلا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ایز سچ لکھ لیں گے, اور پھر اس میں دوسرا ایلیمنٹ ایڈ کریں گے. دس از بیسیکلی دا وے وی ہیو ڈیفائن دا ڈیفینیشن. اور اسی طریقے سے ہم ملٹیپلیکیشن کے لیے بھی وہی رول کرتے ہیں. یہی پروسیس ہمارا جو ہے اٹس ایگزیکٹلی بالکل پیرلل ہوگا ہمارے پاس, کہ اگر ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 5 ایلیمنٹس کو تو پہلے ہمیں 4 کو ملٹیپلائی کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ 5ویں کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا. 4 کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے 3 کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا پہلے, اور پھر چوتھا ملٹیپلائی کریں گے اینڈ سو آن. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ 2 ڈیفینیشنز آر ایگزیکٹلی دا سیم. بلکہ آپ یہ نوٹ کریں کہ جہاں پہ ہم نے ایڈیشن کا لفظ لکھا ہوا ہے اسی ڈیفینیشن میں اگر ملٹیپلیکیشن کا لفظ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی, ملٹیپلیکیشن کی پروڈکٹ کی ڈیفینیشن آ جائے گی. اچھا, ایڈیشن کے لیے ہم جو نوٹیشن یوز کر رہے تھے دیٹ واز سگما, ہم پہلے بھی اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم جو نوٹیشن یوز کر رہے ہیں اٹس پرابلی نیو ٹو یو. ہم کیپٹل پائی کے ذریعے ملٹیپلیکیشن کو ڈینوٹ کریں گے. یعنی اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں پروڈکٹ آف A1, A2, A3 اپ ٹو AN, تو ہم اسے لکھیں گے پائی AI where I varies from 1 to n. Given numbers A1, A2, so on up to AN, where n is a positive integer, the product from I equal to 1 to n of AI denoted by pi AI, I varying from 1 to n, is defined by pi I equal to 1 to 1 AI is equal to A1, and pi AI I varying from 1 to n is equal to pi AI where I varies from 1 to n-1 if n is greater than 1. تو یہ بیس پہلی اسٹیٹمنٹ جو ہے بیس بتا رہی ہے, اور اگلی جو ہے ریکرشن کا رول بتا رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے پروڈکٹ کو ڈیفائن کر دیا. اچھا, ہم نے سم اور پروڈکٹ کو ریکرسively ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہم یونین کا کنسپٹ جو ہے سیٹ یونین کا, یونینز آف سیٹ, یونین آف سیٹس, یہ کنسپٹ بھی ریکرسively ڈیفائن کریں گے. اور پھر اس کے بعد انٹرسیکشن آف سیٹ کا کنسپٹ جو ہے اس کو بھی ہم ریکرسively ڈیفائن کریں گے. پیٹرن ہمارا وہی ہے جو ہم نے ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے لیے لیا ہے. Given sets A1, A2, so on up to AN, where n is a positive integer, the union of AI, where I varies from 1 to n and denoted by UAI, I varying from 1 to n, is defined by UAI, I varies from 1 to 1 is equal to A1, and UAI, I varying from 1 to n is equal to UAI, I varying from 1 to n-1 union AN. یہ اس کی ڈیفینیشن آ گئی, نوٹ کر لیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے, پہلے پارٹ میں ہم ایک سیٹ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ریکرسو پروسیس ہمارا آ جاتا ہے, ریکرسو ہماری پراپرٹی آ جاتی ہے جو کہ یونین کو پراپرلی ڈیفائن کر دیتی ہے. اب اسی طریقے سے بالکل پیرلل جو ہمارے پاس انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن ہے, اور اس میں بھی سمپلی آپ اگر یونین کی جگہ انٹرسیکشن کا لفظ ریپلیس کر دیں اور یونین کے سمبل کو ریپلیس کر دیں انٹرسیکشن کے سمبل کے ساتھ, تو آپ کے پاس انٹرسیکشن کی ڈیفینیشن آ جائے گی. Given sets A1, A2, so on up to AN, where n is a positive integer, the intersection of AI
for I varying from 1 to n denoted intersection AI, I varying from 1 to n is defined by intersection AI, I varying from 1 to 1 equals A1, and intersection AI, I varying from 1 to n is equal to intersection AI, I varying from 1 to n minus 1 intersection AN. اچھا، آج ہم ریکرشن کا ٹاپک جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کافی ساری نئی چیزیں کی ہیں، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کافی ساری پرانی چیزوں کو ہم نے دوبارہ ریوزٹ کیا ہے. ہمارے پاس کئی کنسیپٹس تھے جن کو ہم نے مختلف طریقوں سے پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا تھا، ان کو ہم نے ریکرسولی ہم نے ڈیفائن کیا ہے. کچھ تو ہمارے میتھمیٹیکل کنسیپٹس تھے، جیسے سیٹ کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم نے ریکرسولی ڈیفائن کیا ہے، اور کچھ یعنی آبجیکٹس تھے جن کو ہم نے ریکرسولی ڈیفائن کیا ہے، اور کچھ ہم نے بائنری آپریشنس جیسے کہ ایڈیشن کا بائنری آپریشن، ملٹیپلیکیشن کا بائنری آپریشن، یونین انٹرسیکشن کا بائنری آپریشن جو ہے ان کو بھی ڈیفائن کیا ہے. تو میں دوبارہ آپ کو اس چیز کو، اس کی امپورٹنس کو آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ ریکرشن ہیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان کمپیوٹر سائنس. تو جو کچھ جو ہم نے کیا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا اور اس کی پریکٹس کرنا، اٹس یور ریسپانسبلٹی ناؤ. تو اگلا لیکچر جو ہے ہمارا اٹ ول بی آن اے نیو ٹاپک، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین دین.